جی، تو ہم لوگ جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اپنا آفیشیل کورسپونڈنس میں یا بزنس کورسپونڈنس میں، اس میں جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے اس کی اہمیت میں، وہ ہے رابطہ اور تعلق. یعنی یہ ہماری دفتری جو تو کتابت ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک رابطہ، ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر ہے آپ ایک دوسرے کاروباری ادارے کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھا امپیکٹ ان کے اوپر دینا ہے، رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے آپ کو ایک رابطہ جو ہے، ایک کنیکشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ. کیونکہ جتنے اچھے ٹرمز پہ آپ ہوں گے، جتنے اچھے بزنس ٹرمز پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں گے، یہ آپ کے لیے اتنا ہی بینیفیشل اور اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. تو ایک رابطہ اور تعلق رکھنے کے لیے اور اس کو ایک بحال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت رکھیں، اور ایک دوسرے کو کسی بھی اگر کوئی موقع ہے، جیسے دیکھیں عید وغیرہ آ جاتی ہے یا اس طرح سے کوئی ہوتا ہے، تو تب بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ایک کارڈ سینڈ کر دینا بھی ایک بہت اچھا جیسچر ہوتا ہے. اس سے آپ کی طرف سے یہ جیسچر جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے واقعی اس چیز کی کافی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کس طرح سے معاملات طے کیے جاتے ہیں اور کس طرح کسی کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھا جاتا ہے، کاروباری لین دین کو، کاروباری معاملات کو کس طرح سے بنا کے رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو خط و کتابت جس میں جو ہے آپ کی بہت ہی ہیلپ کرتی ہے. اس میں دیکھیں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آپ کے ساتھ جو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے تحریری ثبوت، کہ آپ کے پاس ایک ریٹن پروف ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن کسی دوسرے کاروباری ادارے تک منتقل کرنی ہوتی ہے اور ان کو بھیجنا ہوتا ہے انفارمیشن کو، اور وہ لازم ہوتی ہے وہاں تک بھیجنا، اور کل کو وہ انفارمیشن آپ کے کسی لیگل میٹر میں آپ کے کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس ان رائٹنگ وہ چیز ہوگی، ان ریٹن آپ کے پاس وہ پروف ہوگا، تو یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی چیز ان رائٹنگ آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس ایک پروف کے طور پہ آ جاتی ہے، اور کل کو کسی بھی لیگل کارروائی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں پھر اگر آپ کو کسی طرح کے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو بھی چیز جب ان رائٹنگ آتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، آپ کے پاس پروف ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے لیے بہت ہی ایک یہ بہتر چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ان رائٹنگ رکھیں، اور جو بھی لیٹرز آپ ایک دوسرے کو لکھتے ہیں ان کے ریکارڈز بھی مینٹین کریں، اور کوشش کریں کہ تمام ڈیلنگ جو کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ڈائریکٹ آمنا سامنا نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ لین دین نہیں کر رہے، بلکہ جو سیلر ہے وہ کسی سٹی میں ہے یا کنٹری میں ہے اور باہر کسی کنٹری یا کسی سٹی میں ہے، تو وہاں پہ بھی یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ اپنی ریکارڈز رکھیں اپنے ہر چیز کا، اور ان رائٹنگ ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں اور ان رائٹنگ ہر چیز کو مینٹین کریں. تو وہاں پہ بھی دفتری خط و کتابت آپ کے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے لیگل پروف کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں دیکھیں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے معلومات کا حصول، کہ جو بھی معلومات ہیں آپ کو اس حوالے سے آپ کو جو ہے مل جاتی ہیں اگر آپ نے چیزیں ان رائٹنگ رکھی ہوں گی. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ان رائٹنگ ہوگا تو پھر ہی آپ کے پاس معلومات پائی جائیں گی. دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی آپ کو جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں سے جو ہے بہتر مال مل سکتا ہے، کہاں سے بہتر را مٹیریل آپ کو مل سکتا ہے، آپ کا پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، مال کی نوعیت کس طرح کی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے تمام جو ہے چیزوں کے لیے آپ کو بعض دفعہ دیکھیں آپ نے وہ پڑھا تھا کہ ایک استفسار نامہ ہوتا ہے نا جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایز اے بائر. اگر آپ بائر ہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو استفسار نامہ لکھنا پڑتا ہے، جس میں آپ استفسار کرتے ہیں، کوشچنس پوچھتے ہیں سیلر سے کہ اچھا ڈفرینٹ سیلر سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح کا مال دے سکتے ہیں، کس قیمت پہ دے سکتے ہیں، کس نوعیت کا دے سکتے ہیں، اور کتنی کوانٹٹی میں دے سکتے ہیں، اور ان کے پاس کوالٹی کیا ہے مال کی. تو دیکھیں یہ سب کچھ پوچھنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو لکھنا پڑے گا نا، ایک لیٹر رائٹ کرنا پڑے گا، ایک ہاتھ و کتابت ہوگی آپ کی. تو جتنے اچھے طریقے سے آپ اسے کریں گے، اس کو لکھیں گے، جتنا فوکسڈ ہو کے آپ اس پہ کام کریں گے، تو اتنا ہی آپ کو اچھی انفارمیشن جو ہے وہ سیلر کی طرف سے بھی پرووائڈ کی جائے گی، بلکہ سیلر پہ ایک بہت اچھا امپیکٹ آپ کا جائے گا کہ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بزنس کورسپونڈنس کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو اس میں مخاطب کرتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھنا ہے تو ہم کیسے پوچھتے ہیں. یہ اوور آل آپ کا ایک جسچر، آپ کی ایک پرسنالٹی شو ہو رہی ہوتی ہے اگلے بندے کو، کہ جو بھی آپ کی خط و کتابت دیکھ رہا ہوتا ہے یا جو بھی آپ کے لیٹرز کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کی ایک اوور آل پرسنالٹی شو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے مینرز ہیں، آپ میں کتنے اخلاقیات ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے بزنس کو بڑھانے میں بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں. کہ معلومات کا اصول تو دیکھیں وہ تو ظاہر ہے انفارمیشن تو آپ کو مل ہی جاتی ہے نا، جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے، جو بھی آپ نے کسی سے استفسار کرنا ہے وہ تو آپ کو مل جائے گی. بٹ ٹو شو اے ویری گڈ مینر ٹورڈز ادر پرسن از امپورٹنٹ. اس سے آپ کے کاروباری تعلقات مزید اچھے ہوتے ہیں، بحال ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے بھی آپ کے ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ان پہ ایک اچھا جسر جاتا ہے، اور وہ بھی پھر آپ کے ساتھ کاروبار کرنا جو ہے پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں
4تھ پوائنٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بطور حوالہ استعمال کہ آپ ریفرنس کے طور پہ بھی اپنے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کو کسی لیگل اگر ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کی جو کسی قسم کی کوئی قانونی معاملات ہیں, قانونی کارروائی ہو رہی ہے, تو اس میں بھی پھر آپ ان ڈاکومنٹس کو, یہ جو آپ کا تو کتابت ہوتی ہے, کورسپونڈنس, بزنس کورسپونڈنس ہوتی ہے, ان رائٹنگ ہوتی ہے, تو پھر اس کو آپ ریفرنس کے طور پہ بھی اس ریکارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ متنازع مسائل کا حل, کے جو بھی آپ کے کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل ہیں آپس میں, کسی قسم کا کوئی ایسا تنازع ہے دو پارٹیز کے درمیان, تو اس کو بھی آپ خطوط کے ذریعے اس چیز کو بھی آپ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. کہ آپ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ معذرت کر سکتے ہیں, یا اگر آپ دوسرے بندے کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے, اس کی مسٹیک ہے, تو بھی آپ اس چیز کو مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے آپ کے کاروبار میں. اس کے بعد دیکھیں خرید و فروخت میں مدد, ظاہر ہے آپ جیسے استفسار نامہ کی بات ہوئی کہ بزنس کورسپونڈنس آپ کو اس چیز میں بھی ہیلپ کرتی ہے کہ اگر آپ بائر ہیں تو اور آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ سیلر سے رابطہ کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں اپنی آفیشیل کورسپونڈنس کے ذریعے, اور کتابت کے ذریعے آپ اس کو لیٹر رائٹ کر سکتے ہیں. جیسے استفسار نامہ ایک خط ہے جو لکھا جاتا ہے بائر کی طرف سے سیلر کو, کہ جس میں سیلر یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز موجود ہے, کتنی کوانٹٹی میں موجود ہے, کس کوالٹی میں موجود ہے, اور کس پیمنٹ پہ وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی پھر جو سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں بھی آپ بزنس کورسپونڈنس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے. اس طرح سے پوائنٹ نمبر 7 میں دیکھیں کہ کاروبار میں وسعت, کہ آپ کے اوور آل کاروبار میں جو ہے بزنس میں وسعت پیدا ہوتی ہے, اور وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھا جب اپنا ایک اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, اپنا ایک اچھا امپیکٹ اگلے بندے پہ ڈالتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کا ایک اوور آل امیج جو ہے وہ اگلے بندے پہ بہت اچھا بن جاتا ہے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, لین دین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں اخراجات میں کمی, کہ آپ کے جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن کے, آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے, کانٹیکٹس ڈیولپ کرنے کے, ان میں بھی کمی آ جاتی ہے جب آپ ان رائٹنگ اپنے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ایکسپینسز کو بھی کم کر دیتا ہے. اس کے بعد وقت میں بچت, آپ کی وقت بچ جاتا ہے جو کہ آپ کو خود پرسنلی جا کے کسی بندے سے ملنا نہیں پڑتا, بلکہ کیونکہ دیکھیں جب آپ نے کسی سے ملنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اسپیشل آپ ٹائم نکالتے ہو اس کے لیے, اپنے دوسرے معاملات کو آپ پیچھے چھوڑتے ہیں اور پھر اس سے نیکسٹ پرسن سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سٹی میں اویلیبل ہو, وہ آؤٹ آف سٹی بھی ہو سکتا ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ ایک اسکل ہے, اچھی بزنس کورسپونڈنس آپ کر سکتے ہیں, تو آپ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک لیٹر رائٹ کر سکتے ہیں, اور اس لیٹر میں اپنی تمام کوشچنس پوچھ سکتے ہیں, یا تمام باتیں جو ہیں آپ ایک شارٹیسٹ پاسبل وے میں, کیونکہ لیٹر دیکھیں جب آپ دفتری تو کتابت کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے آپ کا خط جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کر دے. آپ نے بڑے ہی کنسائز طریقے سے, بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے اس خط کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی بات بھی اگلے بندے تک پہنچ جائے, اس کو آپ کی بات بھی سمجھ میں آ جائے, اور اس پہ آپ کا ایک اچھا جسچر بھی جائے, آپ کا امپیکٹ بھی اگلے بندے پہ اچھا پڑے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی ہوتی ہیں, اور پھر یہ آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بچا لیتی ہیں, ٹائم آپ کا کنزیوم نہیں ہوتا ان میں. اس کے بعد دیکھیں حسابات کا تصفیہ, کہ آپ نے جو بھی آپ کے کاروبار کی وصولیاں یا ادائیگیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ لیٹرز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, کیونکہ جتنا بھی آپ کا اکاؤنٹس کی کلیئرنس ہوتی ہے وہ آپ ان لیٹرز کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی پیمنٹس ہیں, کتنی آپ نے ریسیٹس ہیں, تو ان سب چیزوں کو بھی آپ اپنے لیٹرز کے بزنس کورسپونڈنس کے ریکارڈ سے نکال کے اپنے اکاؤنٹس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں کہ عدالتی ثبوت, وہی بات یہاں پہ پھر رپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک لیگل آپ کے پاس جو ہے یہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس ان رائٹنگ کوئی چیز ہے تو پھر وہ آپ کے لیگل کوئی بھی قانونی کارروائی ہے تو اس میں بھی وہ پھر آپ کی ہیلپ کرتی ہے. اس طرح سے دیکھیں عالمی تجارت میں مدد, کہ اگر آپ اوور آل آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں جتنے بھی عام طور پہ ہمارے یہاں پہ ایکسپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں ان لوگوں نے آن لائن اپنے بزنس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز کی فارمز کے ساتھ, دوسرے کنٹریز کے بائرس کے ساتھ, کہ جنہوں نے لیدر پرچیز کرنا ہوتا ہے, لیدر کی جیکٹس ہیں, لیدر کے گلوز ہیں, ڈفرینٹ لیدر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ لوگ دوسرے کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے پرچیز کرتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیدر کے بہت سے ایکسپورٹرز ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی جو ہے چیز ہے کہ آپ کو اگر انٹرنیشنلی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنلی آن لائن بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بھی آپ کے پاس ایک یہ اسکل ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کی ساری ڈیلنگ آن لائن ہو رہی ہوتی ہے.
آپ جو ہے ان رائٹنگ اگلے بندے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، آمنے سامنے تو آپ نہیں ہوتے، ظاہر ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے کورسپونڈنس کے بزنس کورسپونڈنس کے ذریعے کرنا ہے، تو یہ چیز بھی پھر آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کاروباری خط کی خصوصیات یا پھر خوبیاں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں بزنس لیٹر کے، اس میں سب سے پہلا کریکٹرسٹک دیکھیں آپ کو نا یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اب ہم نے یہاں پہ یہ پڑھنا ہے کہ ٹھیک ہے کورسپونڈنس تو ہم کرتے ہیں، ہم نے لیٹر رائٹنگ تو کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، کوئی بزنس لیٹر آپ نے لکھا ہے، کاروباری خط آپ نے لکھا ہے، تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طریقے کا ہونا چاہیے، یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا لیٹر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ کنسائز ہو اور ہر بات جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ بھی اس میں آپ نے مینشن کی ہو، کوئی چیز آپ کی رہ نہ گئی ہو جو آپ نے پوچھنی ہو اور وہ آپ لیٹر میں نہ لکھیں، اور لکھیں بھی اس طریقے سے کہ بہت کھینچ تان کے نہ لکھیں، بڑے ہی اچھے کنسائز وے میں آپ اپنے لیٹر کو شو کریں۔ اسی طرح سے اس کا پہلا آپ دیکھیں کریکٹرسٹک کیا ہے کہ پہلی اس کی خصوصیت ہے درستگی، کہ سب سے پہلے تو آپ کا لیٹر ہر لحاظ سے درست ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی اسپیلنگ مسٹیک یا کسی قسم کی کوئی گرامیٹیکل مسٹیک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اردو میں بھی لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر لفظ ایکوریٹلی لکھیں، ہر بات ایکوریٹلی کریں، سینٹینسز پہ دھیان دیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں بات کر رہے، کسی قسم کی کوئی آپ کی جو ہے نا کوئی مبالغہ رائی سے جو ہے وہ آپ کام نہ لیں، اور کوشش کریں کہ جتنے اچھے طریقے سے آپ اسے ٹائپ کر سکیں یا اسے لکھ سکیں اس کو لکھیں، کیونکہ اس سے ایک بہت اچھا امپیکٹ نیکسٹ پرسن پہ آپ کا جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کا بھی ٹائم اس میں جو ہے وہ آپ کی لیٹر کو پڑھنے میں کم کنزیوم ہوتا ہے، ورنہ پھر اگر آپ اس کو بور کر دیں گے اور بہت زیادہ لمبا چوڑا لیٹر لکھ دیں گے تو اس میں بھی پھر اس کا دھیان یا اس کی توجہ جو ہے وہ آپ کی ایکچوئل بات سے ہٹ جائے گی اور وہ پھر کسی اور طرف اس کا دھیان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح سے سیکنڈ پوائنٹ میں دیکھیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ اختصار ہونا چاہیے، یعنی شارٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ لمبا لیٹر ہو اور اس پہ آپ جو ہے کافی ٹائم لگا دیں اور پھر غیر ضروری باتیں آپ اس میں لکھنا شروع کر دیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ غیر ضروری باتیں لکھنا شروع کر دیں گے اور لمبی چوڑی تفصیلیں بیان کرنا شروع کر دیں گے یا مبالغہ رائی سے کام لیں گے تو پھر اس سے اگلے بندے کا بھی ٹائم کنزیوم ہوگا، آپ کا تو ہوگا ہی لکھنے میں لیکن نیکسٹ پرسن کا بھی ٹائم کنزیوم ہوگا اور وہ پھر اس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کی لیٹر میں وہ نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں یہ تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہوتا، آپ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا انٹرسٹ اگلا بندہ آپ کی لیٹر میں لے شو کرے اتنا ہی آپ کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں تو یہ جتنے ہی ایکوریٹ جتنے ہی اچھے طریقے سے ہوں گے اتنا ہی امپیکٹ ایک دوسرے پہ سیلر کا اور بائر کا اچھا جائے گا اور ان کی ڈیلنگ آپس میں اچھی ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیں پوائنٹ نمبر 3 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے جو پوائنٹ وہ ہے جامعیت، کہ ہر لحاظ سے خط کو مکمل اور جامع ہونا چاہیے۔ دیکھیے جیسے یہاں پہ بھی مینشن کیا جا رہا ہے کہ خط اصل میں آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر یہ اپنی بات کو صحیح طور پر واضح نہ کر سکے گا تو اپنے نقصان کے علاوہ دوسرے کاروباری لوگوں کا بھی وقت ضائع کرتا ہے، تو اس میں پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ خود بھی اس کو اتنا ڈیٹیل میں لکھ دیں اور یا اس کو انکمپلیٹ رکھیں کہ آپ کی جو بات ہے، جو بات آپ اگلے بندے سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل طور پہ اس تک نہ پہنچے، تو اگر وہ اس تک مکمل طور پہ نہ پہنچے گی تو اٹ مینس کہ خط کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا نا، آپ نے جس مقصد کے لیے جس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے لیٹر رائٹنگ کی تھی وہ پرپز آپ اچیو نہیں کر سکے اگر آپ کا لیٹر جامع نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کاروباری خط کو ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جاذبیت، کہ کاروباری خط میں جو ہے جو آپ کے کاروباری خطوط ہیں ان میں جاذبیت ہونی چاہیے، یعنی وہ پرکشش ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے، اچھے طریقے سے لکھے ہونے چاہیے اور نیٹ اور کلین ہونے چاہیے، کیونکہ جتنی جاذبیت ان میں ہوگی، جتنے وہ نیٹ اور کلین طریقے سے لکھے جائیں گے اتنا ہی ایک اچھا امپیکٹ جو ہے نیکسٹ پرسن پہ بھی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ربط اور تسلسل، کہ آپ کے خطوط کے اندر ایک ربط اور تسلسل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی پیرے میں آپ ڈھیر ساری باتیں اس میں لکھ دیں، اس طرح سے خط کو لکھیں، اس طرح سے پیراز کی صورت میں یا پھر پوائنٹس کی صورت میں نمبرنگ دے کے اس کو مینشن کریں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں وہ ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو اور وہ دھیان سے آپ کا خط پڑھے اور اس کو ہر بات کی سمجھ آئے، ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ نے سارے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی پیراز میں لکھ دیے ہیں اور پھر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے یا اس چیز کی امپورٹنس دیکھیں، جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا اس کو ڈلیور بھی اسی طرح سے کیا جائے تو پھر اس کی امپورٹنس بھی سمجھ آتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ڈلیور کریں، اس طرح سے اس کو رائٹ کریں کہ اگلے بندے تک آپ کے میسج کی جو امپورٹنس ہے نا اس تک وہ ڈلیور ہو جائے اور امپورٹنٹ جو بھی بات ہے آپ کی وہ بھی اس تک ڈلیور ہو جائے، تو یہ اس میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شائستگی، کہ آپ کے خط کی زبان بہت ہی شائستہ ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ آپ سے بالکل امپریس ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ جی ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے میرے سے حد و کتابت کر رہا ہے اور مجھ سے لین دین کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو جیسچر ہے آپ کے لیٹر سے وہ یہی جانا چاہیے کہ انتہائی آپ نے شائستہ الفاظ استعمال کیے ہوں، اور ایون اگر آپ کو کوئی شکایت بھی ہے
ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کوئی کمپلین بھی کی ہے تو وہ بھی اس طرح سے کمپلین کریں کہ اگلا بندہ امپریس ہو جائے اور اگلے بندے کو بالکل بھی ایک نیگیٹو جسچر آپ کی طرف سے نہ جائے, اور ایک پازیٹیوٹی کا طریقہ کار جو ہے, ایک پازیٹیوٹی شو ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کمپلین بھی کی ہے اور اگلا بندہ اتنا اس کو مطلب آپ نے اچھے طریقے سے کمپلین کیا ہے کہ وہ خود ہی مجبور ہو جائے کہ نہیں ہمیں ان کی کمپلین کو فوری طور پہ ریزالو کرنا چاہیے. تو یہ بھی آپ کا ایک اس میں پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 میں دیکھیں کہ وضاحت, کہ ہر چیز نہایت ہی واضح اور کلیئر ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویگ نہیں ہونی چاہیے, یا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاؤٹ فل ہو. تو آپ نے ہر چیز کلیئر کٹ آپ نے بتا دینی ہے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے استفسار نامہ کی جیسے ہم مثال لے رہے ہیں, ایگزامپل لے رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے آپ نے استفسار کرنا ہوتا ہے, آپ نے پوچھنا ہوتا ہے ڈفرینٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں پھر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں, جو بھی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ بالکل کمپلیٹ اور واضح طریقے سے آپ نے اس میں پوچھ لینی ہے. ٹھیک ہے, کسی قسم کا اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے یا انکمپلیٹ ہو حد, تو پھر اس کا امپیکٹ بھی اگلے بندے پہ اچھا نہیں جاتا. اس کے بعد دیکھیں سادگی, کہ کاروباری خط کی زبان بہت ہی جو ہے آسان اور سادہ ہونی چاہیے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مشکل ورڈنگ آپ یوز نہ کریں جو کہ نیکسٹ پرسن کو بھی سمجھ میں نہ آئے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے, یا بہت زیادہ آپ جو ہے وہ ایبریویشنز بہت زیادہ یوز نہ کریں کہ جس سے بھی اگلے بندے پہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا اور اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیسکلی کس بارے میں یا کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس طرح سے دیکھیں کہ اسلوب, کہ خط کا اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مکتوب علیہ فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی کہ آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے, مخاطب کرنا ہے, اور اس طرح سے اس میں آپ نے ورڈز لکھنے ہیں کہ انتہائی اچھا جسچر آپ کا نیکسٹ پرسن پہ جائے. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جدت, کے کاروباری خط کے الفاظ میں جدت ہونی چاہیے اور الفاظ مضمون کے مطابق اور موزوں ہونے چاہیے. نیز فرسودہ الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیسے ورڈز جو کہ اب یوز نہیں ہوتے, عام طور پہ ہم نہیں بولتے یا ہماری بات چیت میں استعمال نہیں ہوتے, تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مؤثر, کہ آپ کا جو کاروباری خط ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے, یعنی افیکٹو ہونا چاہیے, کہ اگلا بندہ جو آپ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی قسم کا آپ کا سیل پرچیز کا معاملہ ہے, تو اتنا وہ ایک افیکٹو ہو کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں کہ مثبت پہلو, کہ کوشش کریں کہ اپنے خط میں جو ہے پازیٹیوٹی لے کے آئیں اور اس میں پازیٹیو طریقہ کار اختیار کریں. اس کا بھی بڑا اچھا اگلے بندے پہ امپیکٹ جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ اپنائیت ہونی چاہیے لیٹر میں, اگلے بندے کو یہ شو ہونا چاہیے کہ آپ انتہائی ایک اچھے طریقہ کار کے ساتھ اس سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں, اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ایک احساس اگلے بندے میں یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو بھی ہمارے کاروباری تعلقات ہوں گے وہ بڑے ہی اچھے اور دوستانہ ماحول میں جو ہے وہ ہوں گے. تو یہ بھی چیز آپ کے لیٹر میں ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں ایک ترتیب, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے لیٹر کو ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے غلط طریقے سے اس کو لکھا ہے اور ڈفرینٹ اس کو آپ نے پیراز میں لکھ دیا ہے اور امپورٹنٹ باتوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, تو سینٹینسز آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں یوز کیے, تو یہ چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا بھی اگلے بندے پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں مناسب آغاز اور اختتام, کہ اس کی اینڈنگ اور سٹارٹنگ جو ہے, یہ دونوں چیزیں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوں, اینڈنگ بھی اچھی ہو اور سٹارٹنگ بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لیٹر کی اچھی ہونی چاہیے, اور اس سے بھی ایک بڑا اچھا جسچر جو ہے وہ نیکسٹ بندے پہ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے ذاتی تعلقات کا اظہار, کہ آپ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی پرسنل ان کے ساتھ ریلیشن ہے تو اس کو بھی آپ شو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا آپس میں یہ ایک ہم لوگ فرینڈز ہیں, یا کوئی ریفرنس اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. پھر خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, یعنی آپ کی تحریر ایسی ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بس اس میں ایک خود غرضی نظر آئے, بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ میں ایک خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ کی تحریر سے یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے اچھے اپنے کاروبار میں کتنے اچھے ہیں, اور اپنے نہ صرف کاروبار میں اچھے ہیں بلکہ آپ اپنے ٹورڈز دا کسٹمر کتنے لائل ہیں اور کتنا اچھا امپیکٹ آپ اس پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. تو یہ تو امپورٹنس تھی لیٹر رائٹنگ کی, یا پھر خصوصیات کریکٹرسٹکس تھے کہ کس طرح کا آپ کا لیٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو ہے ہمارا کچھ جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو ابھی تک کے لیے ہمارا یہیں تک کا ٹاپک ہے, اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے, ہوپ فلی کہ یو گیٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک. تھینک یو فار ٹوڈے, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.